بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس سورت کا نام سورہ قریش ہے۔ پہلی آیت میں لفظ قریش آیا ہے، وہیں سے پوری سورت کا نام سورہ قریش رکھا گیا۔ سورہ قریش اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سورہ قریش سورۃ الفیل کے معاً بعد نازل ہوئی، جبکہ بعض دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ سورہ قریش اور سورہ فیل یہ دو الگ الگ صورتیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک ہی صورتیں ہیں۔ لیکن مفسرین کی بڑی تعداد اس طرف گئی ہے کہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت والجلال نے قریش کے اوپر اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قریش پر، مکہ والوں پر کیا کیا انعامات کیے تھے۔ لیکن اس پس منظر کو سمجھنے سے پہلے ہم اس صورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش عادی تھے۔ ایلاف کا ترجمہ کسی چیز کا عادی ہونا، کسی چیز سے مانوس ہونا۔ چونکہ قریش عادی تھے، کس چیز کے عادی تھے؟ آگے بیان آیا تفسیر، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی قریش گرمی اور سردی کے سفر کے عادی تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان لوگوں کو چاہیے، قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ اس گھر سے مراد خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں کھانا دیا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور جس نے انہیں امن دیا خوف میں، ڈر میں۔ اب اس صورت کا تھوڑا سا پس منظر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ صورت کا مطلب اور معنی سمجھنے میں آسانی ہو۔ جیسے کہ پہلے سورہ فیل میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی، اور جو لوگ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آئے تھے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اصل میں خانہ کعبہ کی وقعت اور ویلیو تمام عربوں کے نزدیک تھی اور ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جو الگ الگ قبائل اور الگ الگ خاندانوں کے تھے، اسی لیے سب لوگ خانہ کعبہ کا رخ کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی خدمت، خانہ کعبہ کی تولیت، حجاج کی خدمت، یہ تمام ذمہ داری قریش کی ذمہ تھی۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے قریش کو، جو ادھر ادھر پورے جزیرۃ العرب میں بکھرے ہوئے تھے، یکجا کر کے مکہ میں لا کے بسایا تھا۔ اسی لیے قصی کو مجمع بھی کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے قریش کو پورے جزیرۃ العرب میں جو پھیلے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں لا کے، مکہ مکرمہ میں لا کے
بسایا تھا، آباد کیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں آنے سے پہلے اور جمع ہونے سے پہلے قریش بہت زیادہ پریشانی اور دقت کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے سامنے روزی روٹی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، بھوک مری کی زندگی یہ گزارتے تھے۔ تو جب یہ لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبے کی ذمہ داری، اس کی خدمت، وہاں کی پانی کی ذمہ داری، ساری ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لی، اور اس کو انہوں نے اتنی اچھائی کے ساتھ اور حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا کہ تمام عرب ان کے گرویدہ ہو گئے تھے، اور ان کی عزت اور وقار اور ان کی اخلاص کے قائل ہو گئے تھے۔ اسی لیے سب لوگ، پورا جزیرۃ العرب ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک بات یہ آپ سمجھیے کہ عربوں کے نزدیک قریش کی ایک الگ ویلیو تھی خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے۔ اب آپ دوسری بات سمجھیے کہ عربوں میں ایک خیال تھا، اور جو صحیح تھا، کہ وہ خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت کا گھر مانتے تھے۔ گو وہ مشرک تھے، گو ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کا عقیدہ اور خیال یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہی اس کا محافظ ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ سمجھیے کہ جب خواجہ عبد المطلب ابرہۃ الاشرم سے ملنے کے لیے، جب وہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، مکہ سے باہر گئے تھے، تو خواجہ عبد المطلب نے ابرہہ سے خانہ کعبے کی حفاظت کی کوئی بات نہیں کی، اور انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ خانہ کعبہ کی حفاظت وہ کرے گا کہ جس کا وہ گھر ہے، خانہ کعبہ میرا نہیں ہے، خانہ کعبہ کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے یہاں یہ عقیدہ اور خیال تھا کہ خانہ کعبہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہی اس کی حفاظت کرتا ہے اور کرے گا۔ تیسری بات آپ سمجھیے کہ جب واقعہ فیل پیش آیا، اصحاب الفیل کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا، اور یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے محض 50 دن پہلے پیش آیا تھا، تو اس کے بعد عربوں کی نظر میں قریش کی بہت زیادہ ویلیو بڑھ گئی تھی، اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ واقعی یہ گھر اللہ رب العزت کا ہے، اسی نے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو اس واقعے کے بعد قریش کی عزت اور ویلیو پورے جزیرۃ العرب میں بہت زیادہ بیٹھ گئی تھی۔ اب آپ سمجھیے کہ اس وقت مشرق اور مغرب کی تجارت کا جو راستہ تھا وہ جزیرۃ العرب تھا، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ وے جو تھا وہ جزیرۃ العرب تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ مغرب یعنی یورپ اور افریقہ کا جو مال ہندوستان، انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا آیا کرتا تھا، وہ جزیرۃ العرب کے راستے میں آیا کرتا تھا۔ اصل میں وضاحت کے ساتھ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ملکہ سبا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ یمن کی بادشاہ تھی، یمن کی حاکم تھی۔ اس نے یمن کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا تھا، اور اس نے یمن کو کاروبار کی آماج گاہ بنا دیا تھا، اور ایک بہت بڑی بندرگاہ بنا دیا تھا یمن کو۔ چنانچہ مشرق سے جو سامان مغرب جایا کرتا تھا، یعنی انڈیا، چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا، جاوا، یہ مشرق کا جو پورا ایریا ہے، یہاں سے اگر کوئی سامان مغرب یورپ جایا کرتا تھا تو اس کا راستہ یہ تھا کہ وہ سمندر کے راستے سے پہلے یمن جا کے اترتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے بر راستے سے یعنی خشکی کے راستے سے، اونٹوں کے ذریعے سے پورا جزیرۃ العرب کراس کر کے وہ راستہ فلسطین کی بندرگاہ پر پہنچتا تھا، اور وہاں سے پھر وہ شپ میں اور جہازوں میں لوڈ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر یورپ پہنچایا جاتا تھا۔ یہی طریقہ تھا کہ اگر یورپ سے کوئی سامان
ہندوستان، چائنا، ملیشیا، انڈونیشیا یعنی مشرق میں آیا کرتا تھا، تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ پہلے وہ سامان فلسطین کی بندرگاہ پر اترتا تھا اور وہاں سے پھر خشکی کے راستے سے یمن آیا کرتا تھا، اور پھر وہاں سے دوبارہ جہازوں پر سوار ہو کر پھر وہ سامان پہنچا کرتا تھا جہاں اس کو پہنچنا تھا۔ کاروبار کا یہ راستہ تھا، کیونکہ سمندر کا ایک دوسرا راستہ مشرق اور مغرب کی تجارت کے لیے جو تلاش کیا گیا تھا وہ بہت بعد میں تلاش ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا جس کو واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا تھا، لیکن اس سے پہلے تک کاروبار کا یہی راستہ تھا۔ تو جب مال فلسطین سے یمن کی طرف جایا کرتا تھا یا یمن سے فلسطین کی طرف جایا کرتا تھا، تو یہ کئی ہزار کلومیٹر کا راستہ ہے۔ یہاں عربوں کا ایک مزاج ہو گیا تھا کہ ان کو کاروبار کی بڑی دقت اور پریشانی تھی، وہ راستے میں بہت زیادہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، سامان کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ سب ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ قریش مکہ جب اپنے کاروباری سفر کرتے تھے، یہ دو سفر کرتے تھے، اسی صورت میں آیا۔ ایک سفر ان کا یمن کی طرف ہوا کرتا تھا سردیوں کے موسم میں، کیونکہ یمن گرم علاقہ ہے، اور ایک سفر ان کا ملک شام کی طرف، فلسطین وغیرہ کی طرف ہوا کرتا تھا گرمیوں کے موسم میں۔ تو جہاں بہت زیادہ قتل و غارت گری تھی، گنڈا گردی عام تھی، بڑے بڑے ٹھیکیدار اور بڑے بڑے بدماش راستے میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، وہ بغیر رشوت لیے قافلوں کو آنے جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں جب یہ مکہ والے قریش کاروباری سفر کرتے تھے تو راستے میں ان کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں آتی تھی، ان سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا، ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، ان کے قافلے پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ خانہ کعبہ کے خادم ہیں، یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ حجاج کی بے پناہ خدمت کرتے ہیں، دل سے خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس صورت میں قریش کو یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ تم بلا خوف و خطر پورے جزیرۃ العرب میں کاروباری سفر کرتے ہو اور تمہیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں آتی ہے، جبکہ تمہارے علاوہ اگر کوئی اور کاروباری سفر کرتا ہے، یہ کوئی بھی سفر کرتا ہے، تو اس کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر جانا پڑتا ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں، اور بہت مشکل ہوتا ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا۔ تو یہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے۔ باری تعالیٰ نے یہ مضمون کئی جگہ ارشاد فرمایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس شہر کو اور اس گھر کو امن کی جگہ بنا دیا۔ پورے جزیرۃ العرب میں قتل و غارت گری عام ہے، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر جو امن کا گہوارہ ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، امن آشتی ہے، تم لوگ بڑے چین اور سکون سے سوتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر بڑا انعام اور احسان ہے۔ جب آپ نے اب یہ پس منظر سمجھ لیا تو اب آپ سورت کا رخ کیجیے، لإیلاف قریش۔ دیکھیے ترجمہ سمجھنے سے پہلے آپ سمجھیے کہ لإیلاف میں جو لام ہے اس کا کیا ترجمہ ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ لإیلاف میں جو لام ہے یہ تعجب کے لیے ہے۔ لإیلاف قریش، بڑے تعجب کی بات ہے کہ قریش گرمی اور سردی کے سفر کے عادی ہیں اور ان کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں آتی، جبکہ پورا جزیرۃ العرب خوف و خطر میں ہے، راستہ ان کے لیے بالکل بھی معمول نہیں ہے، لیکن اللہ نے مکہ والوں کے لیے راستے کو بالکل معمول بنا دیا ہے۔ اور مفسرین کی ایک جماعت کی رائے ہے اور بڑی تعداد ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ لإیلاف میں لام تعلیل کے لیے ہے، علت کے لیے ہے، علت کو بتانے کے لیے ہے، سبب اور وجہ کو بتلانے کے لیے ہے، اور اس کا تعلق فَلْيَعْبُدُوا سے ہے۔ اب ترجمہ ہوگا چونکہ قریش عادی ہیں، یعنی قریش گرمی اور سردی کے سفر کے عادی ہیں، یعنی ان کے گرمی اور سردیوں کے سفر کے عادی ہونے کی وجہ سے سفر
میں پیش آنے والے خطرات سے محفوظ ہونے کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ اس رب کے یعنی خانہ کعبے کے مالک کی عبادت کریں۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا یہی خیال تھا کہ یہ خانہ کعبہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، تو لہذا جس نے تمہیں امن بخشا ہے، اتنا بڑا انعام دیا ہے، لہذا چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش عادی ہو چکے ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش عادی ہیں گرمی اور سردیوں کے سفر کے۔ گرمی اور سردیوں کے سفر سے بات یاد آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن کے زمانے میں کاروباری سفر کیے ہیں۔ یہ انہی اسفار کا تذکرہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام بھی 2 مرتبہ سفر کے لیے یہ 3 مرتبہ تشریف لے گئے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ جس نے ان کو کھانا دیا ہے بھوک میں، کہ جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں۔ پورے جزیرۃ العرب میں بھوک مری ہے، فاقہ مستی ہے، قحط سا پڑا ہوا ہے، کاروبار کے لیے راستے ہموار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستے ہموار کر رکھے ہیں اور کاروباری سفر کرتے ہیں اور خوب منافع کماتے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف میں امن دیا، راستے ان کے لیے اللہ رب العزت نے معمون کر دیے، بلا خوف و خطر یہ کاروباری سفر کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت آخر کہنا کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس صورت میں قریش کے اوپر جو انعامات ہوئے ان کو بتلاتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ دیا، تو ہم نے تمہیں امن دیا، ہم نے تمہیں تجارت میں منافع دیے، ہم نے تمہیں خانہ کعبہ میں بسایا جو حرم ہے، امن کی جگہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہاری طرف تم ہی میں کا ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو تمہیں ایک ہی رب کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، جو تمہیں مختلف خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک رب کی عبادت، ایک رب کی پرستش کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا تمہیں اس کی بھی بات قبول کرنی چاہیے، اس کی بات مانو اور وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرو۔ تو یہ جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہیں، اللہ رب العزت ان نعمتوں کو باقی رکھے گا، ان نعمتوں میں مزید اضافہ کرے گا، اور اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے، اس کی نعمت کی ناشکری کرو گے، تو اللہ رب العزتی والجلال دھیرے دھیرے تم سے یہ تمام نعمتیں چھین لے گا، اور تمہارا پھر وہی حال ہو جائے گا کہ جو پورے عرب کا ہے۔ اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 14 میں ایک آیت نازل فرمائی اسی کانسیپٹ میں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ایک بستی کی مثال دیکھیے کہ وہ بستی بڑی خوشحال تھی، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتی تھی، وہاں روزی بھر بھر کے آیا کرتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو بھوک مری میں مبتلا کر دیا۔ اور کن نعمتوں کی ناشکری کی؟ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو دی تھی سب کی ناشکری کی۔ ان میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف انہی میں کا ایک رسول بھیجا تھا، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا۔ لہذا جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان پر بھوک مری پیدا کر دی، ڈر اور خوف اللہ نے ان پر مسلط کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ ایسے ہی ہو گئے اور ویسا ہی ان کا حال ہو گیا کہ جیسے تمام عربوں کا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت اس صورت میں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اے مکہ والوں، اے قریش، تم نبی کی بات مانو، تم پر یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، قائم اور دائم رہیں گی۔ اب آپ صورت کا ترجمہ دیکھیے، لِإِيلَافِ قریش، چونکہ قریش عادی ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ عادی ہیں
گرمی اور سردی کے سفر کے، یعنی گرمی اور سردی میں وہ کاروبار کے سفر کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں وہ شام کا سفر کرتے تھے اور سردی کے موسم میں وہ یمن کا سفر کیا کرتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، مراد خانہ کعبہ۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں، وَآمَنَهُم مِّن جُوعٍ، اور جس نے ان کو امن بخشا ڈر اور خوف کی حالت میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔